اچھا، اگر آپ لوگ کو کہیں بھی لگے نا کہ آواز خراب ہو رہی ہے ویڈیو کی یا ہلکی ہو رہی ہے کوئی بھی ایسی چیز، تو پلیز آپ لوگ نا انمیوٹ کر کے بتا دیے گا تاکہ پھر میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ سورۃ الکہف ہم نے کل تھوڑا سا اس کے بارے میں تعارف کو دیکھا تھا، اور اس کی آیت نمبر 1 کے اوپر ہم نے تھوڑا سا جو تھا وہ ریفلیکشن کیا تھا. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آیت نمبر 1 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 2 سے کنیکٹڈ ہے. آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الکہف کو اسکالرز 8 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور اس میں سے جو پہلا حصہ ہے جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک آتا ہے، اس حصے کے اندر قرآن کی صفات اور قرآن کے اہم ہونے اور قرآن کے معجزہ ہونے کو واضح کیا گیا ہے. جب آپ نے پہلی آیت دیکھی تھی تو دوسری آیت، پہلی آیت میں جو ہم نے آخری ٹکڑا کیا تھا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، تو ہم نے وہاں بات کی تھی کہ یہ قرآن کے لیے آیا ہے جو اللہ نے اپنے عبد پر نازل کی، یعنی قرآن، اور اس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے، یہ قرآن بینڈ نہیں ہوتا، یہ بالکل قیم ہے. اسی لیے اگلی آیت میں آیا تھا آیت نمبر 2 قیماً لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. قیماً پہ آپ کو میں بتا رہی تھی کل کی کلاس میں جہاں ہم نے بات مکمل کی تھی کہ قیم میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک وہ جو خود صحیح بالکل سیدھی ہو، بغیر ڈیویشن کے ہو، فری آف ڈیویشن، فری آف کروکیڈنس ہو، وہ چیز. اور قیم اس چیز کے لیے بات ہے کہ جو اس سہارے کو، اس اینکر کو تھام لے گا، وہ بھی اصل میں بالکل سیدھا اور درست اور بیلنسڈ لائف سٹائل پر آ جائے گا. کیونکہ ہم قیم کتاب کی صفت کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، قرآن کی صفت کے اینگل سے، تو قرآن کی فلاسفیز ہوں، قرآن کا عقیدہ ہو، قرآن کے بلیفز ہوں، قرآن کے احکامات ہوں، یہ بالکل ڈیویشن فری ہیں. اور اسی طرح سے جو انسان اس قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بیلنس لے کے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سے ٹیڑھ کو نکال دیتے ہیں، اللہ اس کی زندگی میں سے کروکیڈنس کو نکال دیتے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ جن 3 سوالوں کے جوابوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو نازل کیا، جس میں سے ایک سوال کا جواب سورۃ بنی اسرائیل کے آلموسٹ آخر میں دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سوالوں کے جواب شروع نہیں کیے، بلکہ اللہ نے ایک بیک گراؤنڈ جو تھا اس کو سٹیج کیا. اور جو پہلی 8 آیات آئیں ان میں ان سوالوں کا جواب نہیں آیا، بلکہ ان 8 آیات میں قرآن کو ایز اے میریکل، قرآن کو ایز اے معجزہ مینشن کیا گیا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے. اور کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب ہم پریکٹیکیلٹی میں قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے قرآن کا شان نزول دیکھنا، آیات کا شان نزول دیکھنا کہ کن سرکمسٹانسز میں وہ آیات نازل ہوئیں. ایک ہوتا ہے ان آیات کو اپنے لیے، آج کے لیے قابل عمل بنانا کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، اس میں آنے والی نسلوں کے لیے کیا سبق ہے. اگر اس اینگل سے ہم قرآن کو سمجھیں گے تو آپ سے میں نے کل یہ بات کی تھی کہ آج ہم دنیا کے اندر جس میں رہتے ہیں، اس میں سٹینڈرڈز جو ہیں، موریلٹی کے ہوں، اخلاقیات کے ہوں، اس میں اچھے اور برے کے معاملات ہوں، اس میں میڈیا سٹینڈرڈز ہوں، اس میں فیشن سٹینڈرڈ ہوں، اس میں رسومات کے سٹینڈرڈز ہوں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، نارمز ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. ایک وقت یہ تھا کہ یہ بہت عرصے کے بعد تبدیلی ہوتی تھی، لیکن آج ہم اپنے ارد گرد جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں، وہاں ہمیں ڈراسٹیکل چینجز نظر آتے ہیں. یقیناً آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ آبزرو کرتے ہوں گے، خاص طور پہ جو آپ میں سے مائیں ہیں،
کہ وہ چیزیں جو آپ اپنے بچپن کے حساب سے یا اپنی یوتھ کے حساب سے سوچتے ہیں کہ جو آپ کے ٹائم میں یا آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے ایکسیپٹیبل نہیں تھیں، آج وہ ایکسیپٹیبل ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ فیشن کے سٹینڈرڈ ہوں، چاہے وہ موریلٹی کے سٹینڈرڈز ہوں اخلاقیات کے، یا چاہے وہ بچوں کی گرومنگ کے سٹینڈرڈ ہوں. ایک وقت ہمارے پاس جو تھا 20 سال پہلے بالکل مختلف تھا، اور آج ہمیں بالکل اس چیز میں جو ہے وہ ڈراسٹک چینج نظر آتے ہیں. جب آپ اور میں معاشرے سے امپیکٹ لیتے ہیں، اور زیادہ تر یاد رکھیں ہمارے اوپر معاشرے کا امپیکٹ ہوتا ہے، ہم اپنے ماں باپ کی باتوں کو بھی بہت کم یاد رکھتے ہیں. ہم زیادہ تر جب ماں باپ والے سرکمسٹانسز میں آتے ہیں تب ہماری زبان سے وہ جملے نکلتے ہیں جو ہمارے ماں باپ بولا کرتے تھے، ورنہ سب سے زیادہ انفلوئنس انسان کے اوپر اس کے ماحول کا ہوتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ a man knows by the company he keeps؟ اس لیے کہ اس کے دوستوں کا اس کے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اس کے دوستوں کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے دوستوں کا لائف سٹائل اس کے اوپر بھی انسان کے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. اور آپ اور میں جس دنیا میں رہتے ہیں، دس از دا ورلڈ آف امپیکٹ. اگر آج ہم بات کریں کہ مسلمان امت کو کیسے عروج ملے گا، تو ایک حقیقت جو نظر آ رہی ہے، وہ جب جنگ ہوگی جب ہوگی وہ تب کی بات ہے، لیکن جو حقیقت نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو پیپل آف امپیکٹ بننا ہوگا، مسلمانوں کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا، اس لیے کہ یہ امپیکٹ کی دنیا ہے. آپ اور میں سراؤنڈنگ سے امپیکٹ ہوتے ہیں نا. کوک کا ایڈ دیکھیں تو آپ کو اور مجھے کیوں دل چاہتا ہے کہ اچھا بھائی ہم بھی کوک پی لیں، یا جو بھی آپ ایڈ دیکھیں تو وہ آپ کو ایک امپیکٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور امپیکٹ اتنا زیادہ آپ کے ذہنوں میں انگرینڈ ہو جاتا ہے کہ آپ چاہتے نہ چاہتے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہی حال فیشن کا ہے. فیشن ہمارے ساتھ سائمن سیز کھیلتا ہے. فیشن کہتا ہے کہ شلوار ٹراؤزر بن جائے تو شلوار ٹراؤزر بن جاتی ہے. فیشن کہتا ہے کہ ٹراؤزر لیگنز بن جائیں تو ٹراؤزر لیگنز بن جاتے ہیں. فیشن کہتا ہے قمیض کی سلیوز غائب ہو جائیں تو سلیوز غائب ہو جاتی ہیں. اور فیشن کہتا ہے کہ بلاؤز آپ کے اسٹریپلیس ہو جائیں تو بلاؤز آپ کے اسٹریپلیس ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اوپر امپیکٹ سوسائٹی کا، معاشرے کا اور آس پاس کے ماحول کا بہت زیادہ آتا ہے. وہ چیزیں جو آج سے 20 سال پہلے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھیں، آج ایکسیپٹیبل ہیں. آج میں اور آپ اگر 20 سال پہلے کی بات کو سوچتے ہیں تو آپ اور میں امیجن نہیں کر سکتے کہ ہم جون جولائی کے مہینے میں آف شولڈر شرٹ پہن کر پھیلنا شروع کر دیں، یا کسی بھی مہینے میں آف شولڈر شرٹ پاکستان میں رہ کر پہننا، مسلمان خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے پہننا، ایون چاہے آپ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ اپنے محرم رشتوں کے درمیان میں کیوں نہ ہو. کیا میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنے والد کے سامنے 20 سال پہلے آف شرٹ پہنتے، آف شولڈر شرٹ؟ ہم سوچ نہیں سکتے. کیا آج کی بچیاں پہن رہی ہیں؟ آج کی بچیوں نے پہننا شروع کر دیے. اور یہ بچیوں نے پہننا شروع کہاں سے کی ہے؟ بیکاز میڈیا کا امپیکٹ ہے ان کے اوپر. جو فیشن ان کے اوپر امپوز کیا جاتا ہے وہ اس کو اپنا لیتے ہیں. جب میرے اور آپ کے اوپر فیشن امپیکٹ کرتا ہے تو یاد رکھیں آپ کے بچوں پہ ڈراسٹیکلی امپیکٹ کرتا ہے. آپ کے بچوں کے اوپر وہ ہائر پرسنٹیج میں امپیکٹ کرتا ہے. کیا آج میرے اور آپ کے بچے ہی اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس کا شکار نہیں ہے؟ کیا آج میرے اور آپ کے بچے ہی بہت آرام سے اپنی زبانوں سے یہ بات نہیں کہنے لگ گئے کہ سو واٹ اگر فلاں جو ہے وہ ہومو سیکشول ہے؟ آج یہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں. اگر آپ کے بچے آپ سے ڈسکس نہیں کر رہے اور آپ کے بچے او لیولز اور اے لیول سکولز میں جاتے ہیں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو میرا خیال ہے یہ آپ کی انوسینس ہے، ورنہ بچے یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. ورلڈ وائڈ یوتھ یہ ڈسکشنز کر رہی ہے، اور مسلم یوتھ یہ باتیں ڈسکس کر رہی ہے کہ سو واٹ اگر ایک انسان ہومو سیکشول ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دس از ان ہز ہارمونس، دس از ان ہز جینس. یہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں. اس طرح کی باتیں آپ کو اور مجھے ملتی ہیں. ڈرگس کتنے کامن ہیں؟ پاکستان دور نہیں ہے ڈرگس ٹریفکنگ میں. ہمارے سکولز محفوظ نہیں ہیں ڈرگس کو یہاں سے وہاں کرنے میں. ڈرگس کے لیے لوگ کہنے لگے ہیں، بچے کہتے ہیں آرام سے. اگر آپ اپنے بچوں کو وارن کرتے ہیں کہ بیٹا بی کیئرفل، کوئی کسی کینڈی کی شکل میں تمہیں کوئی ڈرگ نہ دینا شروع کر دے، ڈونٹ بی ہیبچوئل ان ایٹنگ اینی کینڈی، یا کوئی بھی ایسی چیز جو اپنے بچے کو وارن کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو بچے کہتے ہیں کہ جو لیتا ہے لینے دیں، آپ کیوں اس کو جو ہے اس کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں؟ بچے کرنے لگ گئے نا اس طرح کی باتیں. بچوں کی زبان سے یہ باتیں نکل رہی ہیں کہ پیرنٹس کو رائٹس نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر ریسٹرکشنز لگائیں. آئی ایم شیور آپ میں سے جن کے ٹین ایج بچے ہیں ان کی زبانوں سے یہ جملے ضرور نکلتے ہوں گے. یہ باتیں آپ اور میں کرتے تھے اپنے بچپن میں؟ سوچیں اپنے آپ کو. اور ہم تو ایسے دین، ہمارے پاس تو کوئی دین نہیں تھا جہاں میں اپنے آپ کو رکھوں یا میں آپ کو بھی رکھوں. میجورٹی ہم میں سے، ہمارا بیک گراؤنڈ کوئی بہت ریلیجیس فیملیز کا تو نہیں ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں قرآن کو کھولا، اور قرآن کے کھلنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا
کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں, اور اللہ کرے کہ ہم اپنی اصلاح پر قائم رہیں, اس لیے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس کو آج ہدایت مل گئی وہ آخری سانس تک بھی ہدایت پر ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا سکھائی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا, اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر, بعد اذ ہدیتنا, اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. تو ہم تو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری زندگی کا آخری لمحہ میری خیر کے پوائنٹ آف ویو سے اور میری نیکیوں کے پوائنٹ آف ویو سے بہترین لمحہ ہو, اس لیے کہ جو جس حال میں مرے گا وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا. لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوال جو آج ہمارے بچے کر رہے ہیں, ہمارے ہی بچے کہتے ہیں شیشہ لینے میں حرج کیا ہے, ہمارے ہی بچے ہیں نا. پاکستان کے اندر 97% مسلمان آبادی ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر الکوہل کتنا عام ہو گیا ہے. اللہ کی رحمت ہے اگر ہمارے خاندان اور ہمارے گھرانے بچے ہوئے ہیں, ورنہ ہمارے ہی نیبرز کے اندر اور ہمارے ہی محلوں کے اندر اور ہمارے ہی بچوں کے فرینڈز کے سرکل میں الکوہل سرو ہوتی ہے, پارٹیز میں سرو ہوتی ہے, گھروں میں سرو ہوتی ہے. آنکھیں بند کر کے میں اور آپ اپنے بچوں کو کسی کے گھر, دوست کے گھر نہیں بھیج سکتے, اور بھیجنا بھی نہیں چاہیے. یہ ریسٹرکشن اچھی ہے اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ کہاں سے کس طرح سے ایڈکٹ بن جائے گا. یہ سب وہ باتیں ہیں جو آج میں اور آپ کامنلی دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے بچپن میں سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, لیکن آج یہ سب ہو رہا ہے. 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے بچوں کے ایسے سٹیٹمنٹ نہیں ہوتے تھے. آپ نے اور میں نے اگر دین پر عمل نہیں بھی کیا تو ہم نے کبھی قرآن کی آبلیگیشنز پر اعتراض بھی نہیں کیا. لیکن کیا آج کا بچہ اعتراض کرتا ہے؟ آج کا بچہ کھلا اعتراض کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے بچہ اعتراض؟ کہاں سے بچے کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو آبجیکشن کریٹ کرنا ہے؟ امپیکٹ دنیا سے. یہ جو دنیا آپ کا گلوبل ولیج بن چکی ہے, آپ کے بچے کے ہاتھ کے ایک کلک پر دنیا موجود ہے. اور جتنا بچہ آپ کا سائبر سپیس میں پھر رہا ہوتا ہے, انٹرنیٹ کی دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے اور ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے, آپ اور میں اتنا نہیں کر رہے ہوتے. آپ اور میں اسپیسیفک سائٹ پر جاتے ہیں, اسپیسیفک سائٹ کو سرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں. اور آپ کا بچہ وہ روم کر رہا ہوتا ہے کنٹینیوسلی سائبر سپیس میں, ایک کے بعد ایک چیز, ایک کے بعد ایک چیز, اور اس کا ایکسپوجر جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ سوشل سٹینڈرڈز ہمارے بہت تیزی سے بدل رہے ہیں, معاشرے بینڈ ہو رہے ہیں, معاشرے کمپلیٹلی یو ٹرن لے رہے ہیں اپنی مورالٹی, اخلاقیات کی بیسس کے اوپر. اور سوشل سٹینڈرڈ میں جہاں بہت سے ہمارے کنسرن ہیں, رائٹ اور رانگ اور میڈیا یا فیشن, وہ سب, یا رسومات یا نارمز, وہ سب ایک طرف. وہ مائیں جن کے بچے جو ہیں وہ ابھی ٹین ایج کے اندر ہیں یا اس سے بڑے بھی ہیں, ان کا سوشل سٹینڈرڈ پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت میجر کنسرن جو ہے وہ گرلز اینڈ بوائز مکس کلچر ہے. وہ ایک بہت بڑا میجر کنسرن ہے. آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوگا. ہمارے یہاں کو ایجوکیشن میں آٹومیٹیکلی ایک گرلز گروپ اور ایک بوائز گروپ بن جاتا تھا. دیٹ واز سو آٹومیٹک, کسی نے کہا نہیں تھا. مجھے تو نہیں یاد کہ گھروں میں ہمیں کوئی کہتا ہو کہ لڑکوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. دیٹ واز سو آٹومیٹک, یا وہ اسکول کا ماحول ایسا ہوتا تھا. لیکن آج وہ بیریئرز ہٹ گئے ہیں, آج وہ حیا کا پردہ ختم ہو گیا ہے. بچے کیا کہتے ہیں؟ بھئی جیسے میرے دوست ہوتے ہیں ویسے یہ لڑکیاں بھی میری دوست ہوتی ہیں. جب اللہ نے ایک مثال دے کر بتا دیا کہ نامحرم کے ساتھ آپ کو ایک باؤنڈری میں رہنا, اور باؤنڈری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کمروں میں بند رہنا ہے. باؤنڈری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ معاشرے کے اندر آپ ایک بڑی سی دیوار کھڑی کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ اس سائڈ پر رائٹ پر مرد ہوں گے اور لیفٹ پر عورتیں ہوں گی, یا لیفٹ پر مرد ہوں گے اور رائٹ پر عورتیں ہوں گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دس از ایکچولی اے اسپرچل باؤنڈری. آپ نے نامحرم سے یقیناً انٹریکٹ کرنا ہوگا, آپ کو ضرورت کے وقت بات کرنی ہوگی, آپ کو ضرورت اور کام کے وقت جو ہے وہ آپس کے معاملات کرنے ہوں گے, بٹ ود ان دا باؤنڈریز کرنے ہوں گے. اور یہ باؤنڈریز کون بتائے گا؟ یہ باؤنڈریز معاشرہ نہیں بتاتا. یہ باؤنڈریز وہی بتاتا ہے جس نے اس معاشرے کو اور اس دنیا کو اور مرد اور عورت کو کریٹ کیا ہے. ورنہ اگر عورت اپنے لیے قانون بنائے گی تو وہ اپنی فیور کے بنائے گی اور مرد پر زیادتی کرے گی. اگر مرد قانون بنائے گا تو مرد اپنی فیور کے قانون بنائے گا اور عورتوں پر زیادتی کرے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اسی ٹسل میں رہیں کہ ویمن رائٹ کی بات کریں یا مینز رائٹ کی بات کریں, بہتر ہے کہ اس کے رائٹس کو تھام لیں, اس کے دیے ہوئے رائٹس کو تھام لیں جس نے دونوں کو تخلیق کیا ہے, جو دونوں کا خالق ہے اور جو دونوں کا مالک ہے. آپ کو اور مجھے ان ساری سچویشنز کے اندر جس میں ہمارے بچے بالکل ایک الگ ڈائریکشن میں جانا شروع ہو چکے ہیں, معاشرہ ایک الگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے, سوسائٹی سٹینڈرڈز بدل رہے ہیں, ان سارے حالات میں آسان طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جدھر معاشرہ بینڈ کرے ادھر آپ بھی بینڈ ہوتے چلے جائیں. اس لیے کہ اٹس ایزی ٹو گو ود دا فلو. سب سے آسان چیز تو یہی ہوتی ہے نا کہ جس
ڈائریکشن میں ہوا چل رہی ہے, آپ اسی ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیں. لیکن مشکل کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اگینسٹ دا ونڈ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, جب آپ معاشرے سے الگ بن کر, الگ نکل کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ آڈ ون آؤٹ بنتے ہیں. مشکل بھی ہوتی ہے اور آپ آڈ ون آؤٹ بھی بنتے ہیں. چوائس آپ کی اور میرے پاس ہے. کیا چاہتے ہیں آپ اور میں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی معاشرے کے سٹینڈرڈ بدلتے جائیں ہم بھی ساتھ ساتھ بینڈ کرتے جائیں, ہم بھی ساتھ ساتھ موو کرتے جائیں, تاکہ ہمارے بچے ہمیں کہیں کہ ہم بڑے اکوموڈیٹنگ پیرنٹس ہیں, تاکہ ہمارے ریلیٹیوز اور ہمارے فرینڈز ہم کو ایکسٹریمسٹ نہ کہیں؟ کیا میرے اور آپ کے پاس یہی چوائسیز ہیں کہ ہم چینجنگ سٹینڈرڈز کے ساتھ چینج ہوتے جائیں, یا آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں سٹینڈ لیں اور اگینسٹ دا ونڈ جائیں؟ یاد رکھیں, میجورٹی اگینسٹ دا فلو نہیں جاتی. میجورٹی اسی ڈائریکشن میں جاتی ہے جس ڈائریکشن میں معاشرہ چاہ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ اچھائی کا ہو ڈائریکشن یا برائی کا ہو ڈائریکشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے مسلمانوں کی جو حالت ہوگی اس کی پروفیسی کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں جس کا مفہوم آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان امت کے اوپر جو دوسری نان مسلم قومیں ہوں گی وہ فیسٹ کریں گی, بالکل جیسے ایک بڑے کھانے کی پلیٹ کے اندر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے کو بلاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے کہا تھا نہیں, تم تعداد میں کم نہیں ہوگے, بلکہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت اس امت پر آئے گا جب یہ امت فروتھ آف دی اوشن, سمندر کے جھاگ, فوم آف دی اوشن کی طرح ہو جائے گی. اور سمندر کا جھاگ کیسا ہوتا ہے؟ جہاں ٹائیڈ لے کر جاتی ہے وہ وہیں چلا جاتا ہے. سمندر کے جھاگ میں, اس فوم میں, اس فروتھ میں کوئی سبسٹنس, کوئی ویٹ نہیں ہوتا, وہ موو کرتا ہے جہاں اس کو پانی لے کر جاتا ہے, اور پانی کے ساتھ ساتھ ہوا کے ساتھ ساتھ یہ جھاگ موو کرتا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا حال بھی یہی ہو جائے گا. اور پھر آپ نے وجہ بتائی کہ ایک وجہ کیا ہوگی کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں واہن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ واہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت, دنیا ہی میں غرق ہو کے رہ جانا اور موت کی کوئی تیاری نہ کرنا. جبکہ مجھے اور آپ کو فروتھ آف دی اوشن بننے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا, مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. آپ کو اور مجھے تو ایک بڑی ہیوی رسپانسبلٹی کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ میں نے اور آپ نے خود بھی سیدھا رہنا ہے, خود بھی دین پر قائم رہنا ہے اور اوروں کو اس دین کے اوپر لے کر آنا ہے. لیکن آپ نے اور میں نے وہ مثال اپنے اوپر فٹ نہیں کی, وہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہیں اٹھائی. ہم نے کہا مولوی کر لے گا, مسجد کا امام کر لے گا, درس دینے والی خاتون کر لیں گی, فلاں شیخ کر لے گا, فلاں مفتی کر لے گا, فلاں اسکالر کر لے گا, فلاں مسلمان ملک کر لے گا. اور ہم نے اپنے آپ کو بہت خاموشی سے ایک سائڈ پہ کر لیا. سورہ ابراہیم کے اندر جو مومن کی مثال آتی ہے, بلیور کی, وہ فروتھ آف دی اوشن کی مثال نہیں آتی ہے, وہ آتی ہے ایک مضبوط تناور درخت, کھجور کا درخت, اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء, جس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوتی ہے اور جس کی برانچز آسمان تک جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے مومن. اتنی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا کہ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا علماء کرام پہ کہ بس وہ کر لیں گے, سب کچھ صحیح کر لیں گے, وہ ان کا ہی کام ہے کہ بس ان کو لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آنا, لوگوں کو سمجھانا, اور ہم اپنا کوئی سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارا بھی اس میں رول ہے نا, ہمیں بھی پلے کرنا ہے رول نا. تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کسی کے اوپر چھوڑ نہیں سکتے کہ بھائی انہوں نے نہیں کیا تو بس اب معاشرہ ایسے ہی چلنا ہے. اور پھر وہی والی بات ہے جو ہمارے منہ سے رسمی جملے نکلتے ہیں نا کہ ہاں بھائی یہ قوم تو ایسے ہی ہے, بھائی زمانہ تو ایسا ہی ہے, بھائی ہم تو ایسے ہی ہیں پاکستان والے, اور یہ وہ نا. تو ہم کون ہیں؟ ہم خود ہیں نا, ہم ہی تو بنا رہے ہیں یہ پوری نیشن کا حصہ, خود بھی تو ہے نا. تو ہم بھی تو کوئی رول پلے نہیں کر رہے ہیں نا, تو کیا فائدہ کہ صرف زمانے کو برا بھلا کہنا, لوگوں کو برا بھلا کہنا. تو ظاہر ہے جہاں پہ کوئی چیز دکھ رہی ہے تو اپنا رول پلے کریں, ورنہ ہم بھی انہی کی طرح ہو گئے نا, تو پھر کس کو برا بھلا کہے انسان. تو بہت زیادہ ہمیں اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے نا. لیکن کتنے ڈینجرس پوائنٹ ایک ایک تھے نا, نے غور سے سنا ہوگا سب نے, واقعی اپنے اپنے بچوں پہ سب دیکھے کتنا ہم لوگ کام کر رہے ہیں دین کا, کہ اس کو اپلائی کرنا پریکٹیکلی یہ بہت سخت ضروری ہے. اور ہمارے اوپر پوچھ تو ہم ہی سے ہوگی نا, ہمارے بچوں کی علماء سے تھوڑی پوچھ ہوگی
کہ ہمیں تو ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. اور صحیح کہہ رہی تھی، پہلے ہم لوگ بیٹھتے تھے یونیورسٹی میں وہ ایڈ میں تو ہمیشہ لیڈیز کا ایک الگ کمرہ ہوتا تھا، گرلز وہ کیا کہلاتا تھا، کون سا روم جو ریسٹ روم ہوتا نہیں کیا کہتے تھے وہ، کامن روم. کامن روم، رائٹ، کامن روم، ہاں بھول بھی گئی بڑھاپے. تو ایسی طرح ہوتا تھا، اور لڑکے تو باہر گھومتے رہتے، تو ان میں چند لڑکیاں ایسی ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتی تھی باہر، ورنہ ہم لوگ زیادہ تر کہاں ہوتے تھے، اندر اپنا باتیں کی اور یہ کیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا تو وہ شاید کامن روم تو ختم ہی ہو گیا، اب تو سب ایک ساتھ ہی باہر گھومتے ہیں، اور ماں باپ کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، اسی لیے سب اپنے اسپاؤزز وہیں سے ڈھونڈ ڈال کے لے آتے ہیں. تو یہ مطلب ہینگ آؤٹ کرنا یہ سب اتنا پہلے اس زمانے میں تھا، ہوتے ہوتے کتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کو برائی تھوڑی سمجھا جاتا ہے. ملنا سب آپس میں اپنا یہ باتیں کر رہے وہ سب کرے، اس کو بالکل ایک نارم لیا جاتا ہے نا اب تو. تو یہ تو کتنی مطلب حرام چیزیں جتنی ہیں وہ اتنی کامن ہو چکی ہے. جو ڈریسز کہہ رہی ہیں تو واقعی پہلے کبھی کوئی سوچ سکتا تھا اس طرح کے ڈریسز اپنے والدین کے سامنے کوئی پہنیں گے؟ اور آج کل تو کوئی خاص بات ہی نہیں ہے. شادی بیاہ میں جو لڑکیاں مل مل کے جو ڈانس کرتے ہیں اور لوگ اس کو داد دیتے ہیں، تو پہلے تو بلائی جاتی تھی گانے والیاں اور ناچنے والیاں شادیوں پہ، اور اب تو اپنے بڑے پراؤڈ ہو کے بیٹی بیٹوں کو نچاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ماں باپ بیٹھ کے. سوچیں ذرا کتنا زمانے کا اثر، یہ پیئر پریشر کی بات جو کہہ رہی تھی، واقعی کتنا اثر ہو جاتا ہے کہ ہر چیز دیکھتے دیکھتے. اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ پاکستان سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا کلچر ہندوؤں کا اتنا ان میں ڈال دیں گے کہ وہ خود ہی تباہ ہو جائیں گے، اور آج وہی ہو گیا ہے. باقی میں کلچر کا اتنا امپیکٹ ہوتا ہے نا کہ جو چل رہا ہے ہمیں بھی اسی میں مطلب کہ وہ ہو جانا ہے، تاکہ اسی کا حصہ بن جانا ہے، تاکہ ہم آڈ ون آؤٹ نہ لگے نا، ہم ایکسیپٹ ہو جائے سب کے لیے نا. تو بس یہی والی چیز ہم لوگ اڈاپٹ کرتے رہتے ہیں نا. یہ نہیں دیکھتے کہ بس اسلام اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے نا، مطلب اسلام کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا ہے نا، کہ بس جو جیسے چل رہا ہے لوگوں میں ایکسیپٹیبل ہونا ہے، بس یہ مین چیز ہے. بس ہمارے اوپر کوئی ہمیں کوئی برا نہ بولے، ہمیں کوئی الگ نہ سمجھے نا. تو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے بھائی، بہت زیادہ ہم سب کو نا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں محنت کر سکیں، اس کا امپیکٹ بھی جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ جو واقعی میں ایک میجر چینج لے کے آئے اور اسلام واقعی غالب ہو جائے انشاءاللہ اس دنیا میں نا. چلیے انشاءاللہ پھر کل ملاقات کریں گے 5:10 پہ سیرا سیشن میں، اور سورہ کہف اب دوبارہ جو کنٹینیو کریں گے، پھر وہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے اس طرح 3 days a week نا 20 منٹس کا لیکچر. ٹھیک ہے، چلے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.